الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ گزشتہ دنوں انڈونیشیا میں درندگی اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالفین احمدیت نے جو 3 احمدیوں کو شہید کیا ہے، اس سے ہر احمدی غمزدہ ہے، لیکن جیسا کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کا بحیثیت جماعت بھی اور ہر احمدی کا ایک مومن ہوتے ہوئے بھی یہی طریق رہا ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان، مال اور ہر قسم کے نقصان کو
اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے برداشت کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی مومنین کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، انہیں آج احمدیوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ دشمن بار بار ہم سے یہ سلوک کرتا ہے اور ہم بار بار ان آیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دہراتے رہتے ہیں۔ جان مال کی قربانیاں چاہے انڈونیشیا کا احمدی دے رہا ہے یا پاکستان کا احمدی دے رہا ہو یا کسی اور ملک کا احمدی دے رہا ہو، جو مومنانہ شان کا مظاہرہ کرنے کی روح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے ایک احمدی کے دل میں پھونک دی ہے، وہ ہر جگہ کے رہنے والے احمدی میں ایک قدر مشترک ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، خدا تعالیٰ کی خاطر جو ہم سے قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس پر اس جواب کی تلقین ہمیں فرمائی ہے اور اسی جواب کا عملی مظاہرہ ہمارے آقا و سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہی روح آپ نے اپنے صحابہ میں پھونکی تھی جنہوں نے اس کے عملی نمونے دکھائے۔ بلکہ ہر نبی کے ماننے والے پر جب اس کے دشمنوں نے زندگیاں تنگ کیں، ہر زمانے کے فرعون نے جب ایمان لانے والوں کو جان سے ہاتھ دھونے یا اپنے ایمان سے پھر جانے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کی شرط رکھی، تو ایمان لانے والوں نے ہمیشہ اپنے ایمان کی مضبوطی کا اظہار کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے وقت میں بھی جب شعبدہ دکھانے والوں کو یہ ظاہر ہو گیا کہ ہمارے جادو کے مقابلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں وہ دنیاوی جادو نہیں ہے بلکہ تائید الہی ہے، ایک ایسا نشان ہے جس کا دنیاوی تدبیروں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ان پر یہ حقیقت کھل گئی کہ جو پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں وہ الہی پیغام ہے، تو وہ اس پر فوراً ایمان لے آئے۔ تو اس پر فرعون کی فرعونیت کو بڑی ٹھیس پہنچی، غصہ سے لال و بکا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے اس فعل کی میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا جو ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو اس پر ایمان لانے والوں نے فرعون کو یہی جواب دیا تھا کہ ہم تمہیں خدا تعالیٰ کے نشانات پر فوقیت نہیں دے سکتے، خدا تعالیٰ پر ایمان پر فوقیت نہیں دے سکتے۔ فقص ما انتقاص انما تقضی حاضر الحیات دنیا، یعنی بس ہمارے ایمانوں کو پھیرنے کے لیے تو جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے، تو صرف ہماری اس دنیا کو دنیاوی زندگی کو ہی ختم کر سکتا ہے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان ہو کر ہمیں جو ملنے والا ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے، جس کا تیری بادشاہت تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بس اگر موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے
اس ایمان کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو ہم تو اس افضل الرسل اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جس پر کامل شریعت اتری، جس پر عمل کرنے سے ہم ایمانوں کی انتہا تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے اس مسیح محمدی کے ماننے والے ہیں جس نے ایمان ثریہ سے لا کر پھر ایک سلسلہ نشانات کے ذریعے ہمارے ایمانوں کو مضبوط کیا۔ بس کیا ہم آج کے فرعونوں یا فرعون کے چیلوں سے ڈر کر اپنا ایمان ضائع کر دیں گے؟ جبکہ ہمیں تو خدا تعالیٰ بشر صابرین کی خوشخبری دے رہا ہے، ہمیں ہمارے صبر کے مظاہروں اور جان کے نذرانے پیش کرنے پر ہمیشہ کی زندگی کی بشارت دے رہا ہے۔ بس جو لوگ ایمان کی اس حالت پر پہنچے ہوں انہیں نہ دھمکیاں اپنے نیک مقاصد سے ہٹا سکتی ہیں، نہ ظلم و بربریت کی انتہا اپنے ایمانوں پر قائم رہنے سے روک سکتی ہے۔ بس اے دشمنان احمدیت جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بس رہے ہو، احمدی پر جو بھی ظلم رکھنا چاہتے ہو، روا رکھنا چاہتے ہو، رکھ لو، لیکن ہمیں ہمارے ایمانوں سے سر منہ ہٹا نہیں سکتے۔ ہر جگہ کے احمدی سے تم یہی جواب سنو گے کہ فقز ما انتقاز، تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہمیں ہمارے ایمانوں سے نہیں پھیر سکتے انشاءاللہ۔ انڈونیشیا کے احمدیوں نے بھی دشمن کو یہی جواب دیا۔ وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو پہلے دھمکیاں مل رہی تھیں، لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ان لوگوں نے ان دھمکیوں کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ چھوٹی سی جماعت ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، صرف 30 افراد پر مشتمل جماعت ہے کل، جس میں عورتیں بچے شامل ہیں، 7 فیملیز ہیں، 7 خاندان ہیں صرف، لیکن یہ سب اس بات پر دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر راضی نہ تھے کہ جماعت سے علیحدگی کا اعلان کریں اور ان نام نہاد ملاؤں کے پیچھے چل پڑیں۔ ملا کا وہاں اس وقت یا جو ان کے چیلے تھے ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ اپنے معلم کو یہاں سے نکالو، جبکہ معلم کوئی غیر نہیں تھا، کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہیں اسی قصبے کا رہنے والا تھا، وہیں کا باشندہ تھا۔ بہرحال جب مخالفت حد سے زیادہ بڑھنی شروع ہوئی تو ساتھ کی جماعتوں کے 20 خدام مختلف وقتوں میں ڈیوٹی کے لیے وہاں آیا کرتے تھے۔ وہاں مشن ہاؤس میں آ کے بیٹھتے تھے وہ کہ یہ لوگ کہیں مشن ہاؤس پر قبضہ نہ کر لیں، کیونکہ عموماً پولیس کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے، اور یہی طریق رہا ہے ہمارے ساتھ ان لوگوں کا کہ جب ہم اپنا کوئی مکان یا مشن ہاؤس یا مسجد خالی کرتے ہیں ان کے کہنے پر، انتظامیہ کے یا لوگوں کے وجہ سے، تو انتظامیہ اس پہ تالے لگا دیتی ہے یا لوگوں کو قبضہ کروا دیتی ہے، یا خود بھی اگر یہ قبضہ کر لیں تو انتظامیہ اسے خالی نہیں کرواتی۔ یہ گزشتہ کئی سال سے تجربہ ہو رہا تھا، اس لیے اب اس کے بعد سے یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے جگہ خالی نہیں کرنی کبھی بھی، جو بھی گزر جائے۔ ہمارے لوگ مشن ہاؤس میں تھے، یہ لوگ، اور اندر بیٹھے تھے۔ ان ظالموں نے جب حملہ کیا ہے تو اندر جا کر درانتیوں اور ٹوکوں اور چاقوؤں اور ڈنڈوں سے احمدیوں کو زخمی کر کے کھینچتے ہوئے باہر لے آئے، جبکہ پولیس بھی باہر کھڑی تھی اور یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔
3 احمدیوں کو شہید کیا اور 5 کو زخمی کیا. سب نے خبر سن لی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے افراد جماعت کی ایمانی حالت اسی طرح مضبوط ہے، بلکہ زیادہ مضبوط ہے. یہ سب کچھ انتہائی ظالمانہ طریق پر کیا گیا. زمانہ جاہلیت کے کفار کی مثال قائم کر دی گئی. افسوس کہ ان نام نہاد ظالم مسلمانوں نے ہمیشہ کی طرح اس رحمت للعالمین کے نام پر یہ کیا جو رحمتیں بانٹنے آیا تھا. جس عظیم نبی نے جنگ میں بھی بعض اصول مقرر فرمائے تھے کہ ان کی پابندی کی جائے، جس نے جنگ کے جرم میں ملوث مقتولوں کو بھی ان کے بارے میں بھی یہ ہدایت دی تھی کہ ان کا مسئلہ نہیں کرنا، جو عرب میں عام رواج تھا، کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے کہ لاشوں کی بے حرمتی کی جائے. مذہب تو ایک طرف انسانیت کے ادنیٰ اصولوں کے بھی خلاف ہے، لیکن ہمارے احمدیوں پر حملہ کرنے والے ان ظالموں نے ایسے ظالمانہ طور پر لاشوں کی بے حرمتی کی ہے کہ لاشیں پہچانی نہیں جاتی تھیں. پہلے جو رپورٹ آئی تھی اس میں غلطی سے کچھ اور دوسرے لوگوں کا نام دے دیا گیا تھا. پھر جو دوبارہ پہچان کی گئی تو پتہ لگا کہ نہیں، یہ تو اور لوگ ہیں. ان کے عزیزوں نے آ کے پھر مختلف نشانیوں سے ان لاشوں کو پہچانا. ان لوگوں نے تو لاشوں کی بے حرمتی میں کفار کو بھی مات کر دیا تھا. لیکن ہمارا دل ان کی حرکتوں پر، جو ہمارے پیاروں کی شہادت اور ان کی لاشوں سے بے حرمتی پر انہوں نے کی ہیں، بے شک غمزدہ تو ہے اور بے قرار ہے. لیکن سب سے بڑا ظلم جو ان لوگوں نے کیا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے آقا و مولا اور محسن انسانیت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا گیا. یہ اس قدر ظالمانہ کام تھا کہ ملکی پریس نے بھی اس کی خبریں دے کر دی ہیں، اور ویڈیو دکھانے سے اس کا اس لیے انکار کر دیا کہ یہ انسانیت سوز، ملکی اور غیر ملکی دونوں پریس، کہ انسانیت سوز نظارے جو ہیں، مناظر جو ہیں، یہ ہم نہیں دکھا سکتے. الجزیرہ چینل جو عموماً خبریں دے دیتا ہے اس قسم کی، اس حرکت پر تو اس نے بھی کانوں کو ہاتھ لگایا. الجزیرہ نے اپنی خبر میں بتایا کہ ایک خوفناک اور دردناک منظر تھا. پولیس کھڑی تھی اور ایک جلوس احمدیوں گھروں پر حملہ آور تھا. کہتا ہے پھر قتل و غارت شروع ہوتی ہے اور 3 آدمیوں کو ننگا کر کے پتھروں اور لاٹھیوں سے اور چاقوؤں اور نیزوں سے مارا گیا. یہ کہتا ہے کہ اس کی جو فوٹیج بنائی گئی ہے، جو تصویریں کھینچی گئی ہیں، وہ ایسی نہیں کہ دکھائی جا سکیں. ایشین ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا ہے کہ احمدیوں کے خلاف جو یہ ظالمانہ کارروائی ہوئی ہے، اس کو مقامی لوگ انڈونیشین علماء کونسل کے فیصلہ کے مطابق صحیح سمجھتے ہیں. وہ مقامی لوگوں سے مراد وہ جو کرنے والے تھے یہ ہیں آج کل کے علماء جو آج سے ہزاروں سال پہلے کے جاہلانہ اور ظالمانہ کاموں کو اسلام کے نام پر کرنے کی مسلمانوں کو ترغیب دلا رہے ہیں. دی اکانومسٹ ایک ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ ظلم مسلمانوں اور عیسائیوں کی لڑائی کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ مسلمان کہلانے والوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا.
پھر لکھتا ہے کہ اگر کسی میں اس ظالمانہ عمل کی فلم دیکھنے کی طاقت ہو تو دیکھو گے کہ ظالمانہ قتل و غارت گری ایک بالکل مختلف قسم کی تھی جو آج کل کی تعلیم یافتہ اور مہذب دنیا سے بعید ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ جس نے دوسرے شہریوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب ہم بہت سارے ہمارے احمدیوں نے بھی اس کی ویڈیو دیکھی ہے، اور جس نے بھی دیکھی ہے مجھے یہی لکھا ہے کہ 1 آدھ منٹ سے زیادہ ہم دیکھ نہیں سکے۔ ایک خاتون نے لکھا کہ میں نے بچوں سے چھپ کر دیکھی اور رونے لگی، اور بچے پریشان تھے کہ کیا وجہ ہے، ہماری ماں کیوں رو رہی ہے۔ اسی طرح ایک الجیرین احمدی میرے پاس آئے اور ذکر کرتے ہی دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے۔ تو ایسی خوفناک نقشہ ہے اس کا کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ان لوگوں نے اپنے بچوں تک کے دل اتنے سخت کر دیے ہیں کہ وہاں کھڑے اس سارے نظارے پر وہ تالیاں بجاتے رہے۔ نیو یارک ٹائمز، فائنینشیل ٹائمز، یہ سب نے تقریباً اس طرح کی خبریں لکھی ہیں۔ جکارتا پوسٹ جو ان کا اخبار ہے، وہاں کے اس میں ایک مضمون نگار کا مضمون ہے، وہ لکھتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد پر تازہ حملہ جس وجہ سے بھی ہوا، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اقلیتی گروپ کے لیے کسی بھی قسم کے مہذب جذبات اور خیالات نہیں ہیں، جبکہ یہ احمدی بھی اور دوسرے مذہبی گروپ بھی تعمیر وطن میں برابر کے حصے دار ہیں، انڈونیشیا کی تعمیر میں برابر کے حصے دار ہیں۔ لکھتا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ انڈونیشیا کی تاریخ کا ہمیشہ کے لیے ایک انمٹ حصہ بن چکا۔ پھر لکھتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تعلیم غیر اسلامی ہے، اس لیے ان کو جینے کا کوئی حق نہیں، یہ سب لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں یا بھٹکا دیے گئے ہیں۔ پھر لکھتا ہے کہ 20ویں صدی کی نئی سوچ اور ترقی پسند سوچ احمدی اسکالرز نے ہی انڈونیشیا کو دی ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے لیڈر جس میں صدر سکارنو بھی شامل ہیں، نے قرآن کریم کا ترجمہ جماعت احمدیہ کے اسکالر کا لکھا ہوا ہی پڑھا ہے، جو اس قرآن کریم کی جس سے اس کو سمجھ آئی، جس سے ان کے علم میں اضافہ ہوا۔ پھر لکھتا ہے کہ ہم اس اقلیتی گروپ کے یقیناً شکر گزار ہیں۔ جماعت احمدیہ کی اس ملک کے لیے خدمات انمول ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس کے مضمون کا جو میں نے بیان کیا ہے۔ یہ لکھنے والے یوگو یگارتا کی اسلامی یونیورسٹی کے ایک لیکچرر ہیں۔ بہرحال جکارتا پوسٹ، جکارتا گلوب وغیرہ نے اس حوالے سے خبریں شائع کی ہیں اور بڑی سختی سے اس عمل کو اور اس حرکت کو رد کیا ہے، اور بڑی حکومت کو توجہ دلائی ہے۔ کم از کم وہاں کے میڈیا اور پڑھے لکھے لوگوں میں یہ جرأت تو ہے کہ ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، کچھ بولنے والے ہیں، جس سے قوم کی بہتری کی کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ کاش کہ یہ جرأت پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی پیدا ہو جائے اور پریس میں بھی پیدا ہو جائے۔ جماعت احمدیہ کی مخالفت انڈونیشیا میں کوئی نئی نہیں ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے الہی جماعتوں سے طاغوتی طاقتوں کا سلوک رہا ہے، شیطان کا سلوک رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کی بھی کسی نہ کسی رنگ میں، خاص طور پر اسلامی ممالک میں مخالفت ہوتی رہی ہے اور یہ ہوتی رہتی ہے، اور انڈونیشیا میں جماعت کے قیام سے ہی یہ مخالفت رہی ہے۔ ہمیشہ ملا راہ راست سے ہٹا رہا ہے، اور انڈونیشیا میں جماعت کے ہمیشہ مخالفت کی اس نے۔ ملا کا تو خیر
طریقہ یہی ہے، وہ کسی بھی ملک کا ملا ہے اس نے حق کو ماننا نہیں، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ حق کو قبول کر لیں گے تو ان کی روزی بند ہو جائے گی، ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ان کے علم کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ بہرحال میں آج جماعت انڈونیشیا کے ابتدائی مختصر تاریخ اور ظلموں کا بھی ذکر کر دیتا ہوں اور پھر شہداء کا ذکر کروں گا۔ انڈونیشیا میں اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز اور احمدیت کا نفوذ الہی تصرفات کے موجب عجیب رنگ میں ہوا ہے۔ وہاں اس ملک کو یہ اعزاز اور فخر حاصل ہے کہ اس کے 4 افراد کو جماعت احمدیہ کے مرکز قادیان میں جا کر خود احمدیت قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کوئی مبلغ انڈونیشیا نہیں گیا جس نے وہاں جماعت قائم کی، بلکہ 4 افراد خود قادیان آئے، اور اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے کہ احمدی ہوں گے، بلکہ پھرتے پھراتے آئے۔ اس کا تفصیل یوں ہے کہ 1923 میں سماٹرا کے 4 نوجوان محترم مولوی ابو بکر ایوب صاحب، مولوی احمد نور الدین صاحب، مولوی زینی دہلان صاحب اور حاجی محمود صاحب دینی تعلیم حاصل کے لیے سماٹرا سے ہندوستان آئے۔ خدا کی تقدیر انہیں کلکتہ، لکھنؤ اور لاہور کے بعد قادیان کھینچ لائی۔ اگست 1923 میں یہ 4 نوجوان قادیان میں خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہ ہماری دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ حضور رضی اللہ عنہ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کی تعلیم کا بندوبست فرمایا، اور دوران تعلیم ہی ان پر احمدیت کی حقیقت اور صداقت ظاہر ہوئی اور انہوں نے احمدیت قبول کر لی۔ تو قادیان میں بیعت کرنے والے انڈونیشین نوجوانوں نے بیعت کے بعد پھر احمدیت کے نور سے جلد اپنے ملک کو بھی منور کرنے کی کوشش کی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے قادیان سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو تبلیغی خطوط لکھنے شروع کر دیے، اور اس طرح انڈونیشیا میں تبلیغ کے لیے راہ ہموار ہونی شروع ہو گئی۔ بس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ جب یورپ کے دورے سے واپس گئے ہیں 29 نومبر 1924 کو، تو ایک استقبالیہ حضور کے اعزاز میں دیا گیا۔ اس دعوت میں ان طلباء نے حضور سے استدعا کی ہے، جو انڈونیشیا کے طلباء آئے تھے، کہ حضور مشرق کے ان جزائر کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ اس وقت حضور نے وعدہ فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں خود یا میرا کوئی نمائندہ آپ کے ملک میں جائے گا۔ چنانچہ خلیفہ ثانی نے حضرت مولوی رحمت علی صاحب کا انتخاب فرمایا اور آپ کو وہاں بھیجا، جو سمندری جہاز کے راستے پر سفر کرتے ہوئے ستمبر 1925 میں اس ملک میں پہنچے، اور سب سے پہلے سماٹرا میں آچیا کی ایک چھوٹی سی بستی تاپا توان میں وارد ہوئے۔ وہاں کی تہذیب و معاشرت اور تھی، زبان مختلف تھی، غیر لوگ تھے، اپنا جاننے والا بھی کوئی نہ تھا، لیکن یہ تمام ابتدائی مراحل اور مشکلات حضرت مولوی صاحب کی ہمت اور ارادہ میں فرق نہ ڈال سکے، اور زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انفرادی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ پھر علماء سے بحث مباحثے اور مناظرے بھی شروع ہو گئے۔ حضرت مولوی صاحب کو خدا تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت سے نوازا، اور چند ماہ میں ہی خدا تعالیٰ کے فضل سے انڈونیشیا کی پہلی جماعت قائم ہو گئی، اور جنہوں نے 8 افراد نے بیعت کی۔ اس کے بعد مزید بیعتیں ہوتی چلی گئیں۔ بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے۔ حضرت مولوی صاحب کو، جیسا کہ میں نے کہا، آغاز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ایک زبان کا بھی مسئلہ، پھر مخالفتیں بھی شروع ہوئیں، اور تہذیب وغیرہ مختلف تھی، تو مدنی روایات مختلف تھیں۔ بہرحال
جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مولوی صاحب نے اس پہ قابو پا لیا، علماء نے وہاں یہ فتویٰ دے دیا کہ احمدیوں کی کتب اور مضامین نہ پڑھے جائیں اور نہ ہی ان کے لیکچر سنے جائیں۔ جب مقامی احمدیوں کی تعداد بڑھنے لگی تو وہاں کے لوگوں نے مقامی احمدیوں کو بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اخبارات والے بھی کوئی خبر چھاپنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، کوئی مضمون چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ لوگوں کے 3,000 کے مجمع مولوی صاحب کی رہائش گاہ کے آگے کھڑے ہو کے نعرے بازی اور ہلڑ بازی کرتے تھے اور طرح طرح کے دل آزار نعرے لگاتے تھے اور گالیاں دیتے تھے۔ بہرحال پھر اس کے بعد حاجی محمود صاحب بھی وہاں آ گئے، ان کو مولویوں نے کسی طرح زبردستی ان سے یہ بیان لکھوا لیا کہ میں احمدیت چھوڑتا ہوں، اور ایک اشتہار اس پہ شائع کروا دیا اور بڑا شور پڑا۔ اس کے بعد مولوی صاحب کی مخالفت اور بھی زیادہ شدت سے شروع ہو گئی، لیکن بہرحال حاجی محمود صاحب بعد میں سنبھل گئے اور علماء کی چالوں سے محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ اور جب علماء کو یہ پتہ لگا کہ ہمارا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو متفقہ طور پر حضرت مولوی رحمت علی صاحب کو ملک بدر کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور حکومت کے افراد اور نمائندوں تک گئے، لیکن حکام نے ہمیں کہہ دیا کہ مذہبی معاملات میں دست اندازی ہم نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔